کہ ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ جرابیں، میری بات توجہ سے سننی ہے، موجودہ جرابیں ہیں، یہ جرابیں نبی کریم علیہ السلام کے دور میں تھیں یا نہیں؟ تو ظاہر بات ہے یہ جرابیں آپ کے زمانہ میں نہیں تھی۔ اب ان جرابوں کو قیاس کیا جا رہا ہے ان جرابوں پر۔ یا تو غیر مقلد کو کہو کہ ان جرابوں کا وجود ثابت کرے آپ کے زمانے میں، اور یہ مسلم بین الفریقین ہے کہ یہ جرابیں آپ کے زمانے میں نہیں تھیں۔ اچھا، وہ والی جرابیں تھیں وہ آج نہیں ہیں، یہ جرابیں وہاں نہیں تھیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جن جرابوں پہ تم لڑ رہے ہو، ان جرابوں کا مسا حدیث سے ثابت کرتے ہو یا قیاس سے ثابت کرتے ہو؟ حدیث سے تم ان جرابوں والی پیش کرتے ہو، مسا تم ان جرابوں پر کرتے ہو۔ تو ان جرابوں پہ مسا ہے تو ان کا وجود زمانہ نبوی میں دکھاؤ، نہیں ہے تو پھر جن جرابوں کا مسا تھا ان کا آج وجود ہی نہیں، اور جن کا آج وجود ہے ان پہ مسا تھا ہی نہیں، تو پھر یہ کہنا کہ ان جرابوں پر مسا ثابت ہے تو یہ حدیث سے ثابت ہوگا یا غیر مقلد کے قیاس سے ثابت ہوگا؟ اور اپنے قیاس کو قال رسول اللہ کہہ کے کیوں افتراء علی رسول کرتے ہو؟ تو پھر لوگوں کو تم حدیث کا حوالہ دیتے ہو اور کرتے قیاس ہو۔ تمہیں سمجھ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ آگے نہیں آگے تھوڑی سی۔ اچھا، یہ اہم بات ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو موجودہ جرابیں ہیں ان کا تو وجود ہی نہیں آپ کے زمانے، وہاں تو جرابیں چمڑے کی تھی، اور اسی لیے وہ منع المجلد فی حکم الخفین ہے۔ تو ان پر تم قیاس کرتے ہو یہ کارخانے والی جرابیں، دھاگوں والی جرابیں، تو جب ان جرابوں کا وجود ہی وہاں پر نہیں تو کس سے تم ثابت کرو گے؟ حدیث سے مسا؟ پھر حدیث نہیں ہوگی، کیا ہوگی؟ اور اول من کاسا ابلیس وثانی من کاسا غیر مقلد، اول وہ، ثانی یہ، پہلا قیاس کرنے والا وہ، اس کے بعد یہ، اور قیاس کو نص کہہ رہا ہے، افتراء علی الرسول ہے۔ تو اس لیے اب تو مسا دور کی بات، اب آپ جرابوں پر نہیں، جدھر مرضی مسا کر لے، اب تو ایمان ہی نہیں رہے گا کہ جب اپنی بات پر قال الرسول کہا تو یہ من کذب علیہ متعمدا ہے، یا وضاحت کر بتا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور لوگوں کو ایسے جال میں پھنسا رہا ہوں۔